أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 31 سے شروعات ہے۔ 2 سال پہلے یہ سورہ انعام شروع ہوئی تھی اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث اس تفسیر میں آئیں جن کا تعلق فتنوں کے بیان سے تھا۔ قرآن پاک کی آیات اور پھر اللہ کے نبی کی وضاحت اور اس کی تفسیر، اس کے درمیان قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے اس کے بارے میں باتیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے یہ مناسب جانا کہ وہاں پر رک کر، درس کو روک کر پہلے ان تمام احادیث کو بیان کر دیا جائے جن کا تعلق فتنوں سے ہے۔ لہذا اس درس کو جو یہاں پر ہوا تھا، آیت نمبر 29-30 تک ہوا تھا، ایک رکوع پورا ہوا تھا یہاں پر، اس درس کو یہاں پر روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر کتاب الفتن کی شروعات کی گئی۔ الحمدللہ وہ کتاب الفتن مکمل ہوا اور اس کے بعد اب پھر اس کے آگے سے یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی جو سورہ انعام کی جو یہ آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے حال کو بیان کیا تھا کہ توحید کی دعوت، اللہ رب العزت کی الوہیت کی دعوت اور نبی کی رسالت کی دعوت، یہ جب بھی کفر اور شرک کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کشمکش اور تصادم برپا ہوتا ہے اور پھر لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، فرما بردار بن جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حزب اللہ کہا گیا اور اللہ نے ان کو جنت کا حقدار قرار دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرارت پر، بدماشی پر اتر آتے ہیں اور پھر اس دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ جھوٹ سے، فریب سے، تہمت بازی سے، الزام لگانے سے، ہر چیز سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک کے دامن کو اور اس کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ اس دنیا کے اندر یہ کشمکش جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے اوپر ان آیات میں جو آگے پڑھی جائیں گی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تم کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ تمہارا اپنا کردار کیا ہو، تم کس طرف جانا چاہتے ہو یہ تم طے کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں آزما رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کون ہے جو حق کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اس کے سلسلے میں پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو وقتی فائدے کے تحت کفر اور شرک سے جا ملتا ہے۔ اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نازک ہے۔ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو آپ پر تہمت لگاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اور ایذا رسانی کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور نبی کو بھی تسلی دی ہے اور مومنین کو تسلی دی ہے. اب یہاں سے آپ ترجمہ دیکھیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ یقیناً ناکام ہو گئے جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ یقیناً ناکام ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے نبی ان سے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قد خسر، یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں. اب ناکام لوگوں کی طرف مت دیکھو. وقتی طور پر اگر ان کو عروج ملا ہے، ان کو طاقت ملی ہے، ان کو حکومت ملی ہے، یا ان کے اندر بڑی افرادی طاقت آ گئی ہے، وسائل ہیں، تو تم ان کی طرف مت دیکھو، اس لیے کہ یہ ہم نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور یہ کتنی بدمعاشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سب کو لپیٹ کر ایک ساتھ سزا دی ہے. تو یہ قد خسیرہ، یہ سب ناکام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن کو جھٹلا دیا. حتی اذا جاءتهم الساعہ بغتۃ، اچانک جب ان کے پاس قیامت آ پہنچے گی. اب دیکھیے یہاں پر جو ساعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی قیامت کے آتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی قیامت جب اس کی موت آ جاتی ہے وہی اس کی قیامت ہے. ایک تو قیامت کا دن وہ ہے جو آخرت کا دن ہے، اور جس دن یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. یہ جو امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان کے انتہائی، اس کے انتہا کا، اس کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے جسے مہا پرلے کا دن کہا جاتا ہے. سب ختم ہو جائے گا، نیست و نابود، کوئی بھی باقی نہ رہے گا، وہ قیامت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی، اجل، بس وہی اس کی قیامت ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہی قیامت برپا ہو گئی. اب اس کے سامنے وہ فرشتے آ گئے جو اسے لے کر چلیں گے اس دوسری دنیا کی طرف اور اللہ کے عذاب کی طرف، اللہ کی سزاؤں کی طرف. تو جب ان کے پاس وہ اچانک قیامت کا دن آ پہنچے گا، اور جب اچانک قیامت آ جائے گی، تو یہ کہیں گے قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے دکھ، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے جو قصور کیا، جو کوتاہی کی، اس پر افسوس ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے. عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا یہ بوجھ ہے جو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے کھیل کے اور تماشے کے. اور آخرت، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرنے والے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آخرت کا جو دن ہے، وہ جب بھی وہ دن قائم ہوگا، میدان محشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. یہاں پر انسان کھڑا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کو جو ہم بہت طویل سمجھ رہے ہیں اور نہ معلوم کتنی پلاننگ کرتے ہیں اس زندگی کے لیے، یہ زندگی اچانک ختم ہو جائے گی. اور جب اچانک ختم ہو جائے گی تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ تو ایک بالکل کھیل تماشا تھا اور کچھ نہیں. ایک حقیقی دنیا ہے، ایک خواب کی دنیا ہے. یہاں پر جو بادشاہ ہو جاتا ہے، سر پر تاج رکھے ہیں، لوگ اس کے سامنے غلام بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ایک اشارے پر قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگ اس کے نعرے بازی کرتے ہیں، جے جےکار کرتے ہیں. وہ بڑا پھولا نہیں سماتا، بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن اس بادشاہ کی مثال بالکل اس طرح سے ہے جیسے کسی ڈرامے کے اندر یا کسی اسٹیج کے اوپر کوئی بھی آدمی ایک بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی اس کو بادشاہ کا رول دے دیتا ہے پلے کرنے کے لیے، اور وہ بادشاہوں والے کپڑے پہن لیتا ہے اور وہ تاج رکھ لیتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہوں والے ڈائلاگ بولتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے وہ اپنی حقیقی دنیا میں واپس آ جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بادشاہ تو کبھی تھا ہی نہیں، اس کے اندر قوت اختیار تو کبھی تھا ہی نہیں. وہ وقتی طور پر خوش ہو گیا، وقتی طور پر لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وقتی طور پر کوئی وزیر بھی ہے، کوئی سپہ سالار بھی ہے، کوئی اور بھی افراد ہیں جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ تھوڑی دیر، اس کو بھی معلوم ہے کہ ہم ختم ہونے والا ہے.
یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو اپنے گھمنڈ میں چور ہیں، جن کو حکومت مل گئی، جن کو طاقت مل گئی، جن کو دولت مل گئی، جن کے عالی شان بنگلے ہیں، جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اچانک جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور یہ ڈور کھینچ لی جائے گی، اس وقت اسے پتا چلے گا کہ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے پاس تو نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی قوت تھی، حکمرانی تو کسی اور کی ہے، بادشاہت تو کسی اور کی ہے، وہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو گدی سے اتارتا ہے، کسی کو گدی پر بٹھاتا ہے، یہ کرنے والا تو کوئی اور تھا، اور میری حیثیت تو صرف ایک آزمائش کی۔ اسی پر میں یہ دنیا کیا ہے، لہو و لعب کی دنیا ہے، ایک تماشے کی دنیا ہے، جس طرح بچے تماشا کرتے ہیں، گھرودے بناتے ہیں اور اس کے بعد کھیلتے ہیں، پھر کھیلنے کے بعد سب بگاڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اب اپنے گھر میں لوٹ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو اس دنیا کے اندر ہیں اور جو ہم کو زندگی ملی ہوئی ہے، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی تو زندگی تھی ہی نہیں، زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے کفار کا کہ جب یہ کفار آخرت کے دن میں پہنچیں گے اور وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ کیسے نیک لوگوں کو جنت دی جا رہی ہے، اللہ کے انعام دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی جنتیں دی جا رہی ہیں، اور کیسے مجرمین کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں، زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہیں، اور زنجیروں میں جکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے ان کو مارتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں اور جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ آنکھ کھلی، اب پتا چلا کہ زندگی تو یہ تھی، وہ تو زندگی تھی ہی نہیں جو ہم گزارا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے گا کتنے دن تم دنیا میں رہے، تو کہیں گے الا عشیۃ و ضحیٰ، چند ساعت ہم رہے ہوں گے، چند گھنٹے رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم کھڑے ہیں، سورج بالکل قریب ہے ہمارے، پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے کل قیامت کے دن پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے ہونٹوں تک آ رہا ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب جائے۔ وہ جب زندگی دیکھیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ ہائے یا حسرتنا، ہائے افسوس علی ما فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم نے تقصیر کی، جو ہم نے حقیقت کو جانا ہی نہیں، جو ہم سمجھتے رہے کہ یہ سب ایک خواب تھا، نبیوں کی باتیں تو بس ایسی ہی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی جب ان کے سامنے زندگی کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ اے لوگو غفلت اتار دو، یہ غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، یہ جو تم جی رہے ہو، تمہیں جو سانسیں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس حال میں بھی تم کو رکھا ہے اس دور پر وہی تمہارا سلیبس ہے، اور اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہو، یا تم لوگوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تمہارا کردار، تمہارا برتاؤ، تمہارا رویہ ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں، اور لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق کر کیا باتیں کرتے ہو تم، ان ہذہ حیات الدنیا، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، بس ہم یہی رہیں گے، مریں گے، زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، قیامت کبھی نہیں آئے گی، زندہ کبھی نہیں کیے جائیں گے، سب باتیں ہیں ایسی۔ اور اللہ کے نبی یہ بات سن کر ان کے دل کے اوپر ایک دھچکا لگتا ہے، افسوس، کیونکہ انہوں نے جنت دیکھی، انہوں نے دوزخ دیکھی، فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے، اللہ ان سے کلام کر رہا ہے، اب وہ انتہائی شفقت میں اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں، راہ حق دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو نہیں اور رو زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، تیسرے ہمارے خلیفہ، قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہیں پر رونے لگتے تھے، بے تحاشا روتے تھے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، ہچکیاں بندھ جاتی تھی۔
آپ کے ساتھ میں لوگوں نے پوچھا، کہا امیر المومنین یہ کیا بات ہے، اس قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ لوگوں، قبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، اگر ہم اس سے پار ہو گئے تو آگے کی منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر یہیں پر ہماری گرفت کر لی گئی تو اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العزت نے اتنا عمدہ بیان کیا ہے، اتنا صاف لفظ بیان کیا ہے کہ لوگوں تم ایسا ہے جیسے خواب میں ہو، اس کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تمہارے عمل کی ہے۔ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو حقیقت میں وہ آنکھ کھلے گی۔ جب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شخص مر گیا تو حقیقت میں وہ مرا نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں، جہاں پر سوال کرنے والے منکر نکیر موجود ہیں، جہاں پر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور جہاں پر اللہ کی سزائیں بھی ہیں۔ حقیقت میں وہ اس دنیا پر منتقل ہوا ہے، اس دنیا کے اندر وہ گیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، حقیقت میں اس کی آنکھیں تو اب کھلی ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جو انبیاء بتایا کرتے تھے، جو ہمارے نبی بتایا کرتے تھے کہ منکر نکیر آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، تمہارے برتاؤ اور رویے کے بارے میں سوال کریں گے، اور ہم نے ان کو کچھ نہ سمجھا، ہم تو مست رہے اسی دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دولت کی ریل بیل اور اس کو حاصل کرنا، اسی میں تم غفلت میں رہو گے، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاؤ، اور جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا، آنکھیں تمہاری کھلے گی کہ ہائے یہ کیا ہے، یہ ہے اصل زندگی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اب وہ بار بار کہیں گے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تو واپس کر دے، ہم خوب نیک کام کریں گے، بڑے متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، ہمیں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہر کس قطعا ختم ہو چکا، اب تمہارے امتحان کی کاپی، اس کا رجسٹر جمع ہو چکا۔ اب یہ مت کہو کہ اس میں ہم یوں کر لیتے اور یوں کر لیں اور ایسا کر لیں ایسا کر لیں، کاپی ہمیں دوبارہ دے دیجیے ہم سب صحیح لکھ لیں، اب کچھ نہیں، ختم، اس کا وقت ختم ہو چکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرع الاخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آپ جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ یہاں پر آدمی گناہوں پر گناہ کرتا رہے، گناہوں پر گناہ کرتا رہے اور سوچے کہ بس اللہ مجھے اٹھائے گا اور جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو احمق کون ہے، بے وقوف آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اللہ پر امیدیں بہت باندھتا ہے اور عمل کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آؤ نماز کے لیے، وہ چپ چاپ لیٹا رہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے روزہ رکھو، وہ چپ چاپ پڑا رہتا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے حرام مت کھانا، وہ کھا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے رشوت مت لینا، وہ لے رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے سود مت لینا، وہ لے رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنی بہنوں کا حصہ مت کھا جانا، اور وہ کھا رہا ہے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سب کر رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ بس مجھے تو اللہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ کیسے؟ تم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کردار کو، برتاؤ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ کہیں گے ہائے ہائے افسوس جو ہم نے کوتاہی کی، اور اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، کتنا برا یہ بوجھ ہے جو لادے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے، انه ليحزنك، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بڑا درد ہوتا ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے آپ کا، جو یہ کہتے ہیں الذی یقول، جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر لوگ الزام لگا رہے ہیں، لوگ انہیں شاعر کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حکومت چاہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ اپنا الگ ہٹ کر چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف کھڑے ہو گئے،
کوئی کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ سارے معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کر بس ایک کی ہم عبادت کریں. ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی بہت سوچی سمجھی پلاننگ ہے، یہ کوئی षड्यंत्र ہے جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف. انمشوا واصبروا علی آلہتکم، آؤ چلو سب لوگ مل کر نکلو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو. یہ قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا. لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد ہمیں یہ بات پتا ہے، قد نعلم، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ آپ کو بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے جو باتیں یہ کرتے ہیں. تو اے نبی سنیے، فإنہم لا یکذبونک، اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ہماری اتاری ہوئی آیتوں کو، اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں. یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، تمہیں تو صادق کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں، تم کو تو امانت دار کہتے ہیں. اخنس ابن شریق نے ابو جہل کا گریبان پکڑ کر کہا تھا جنگ بدر میں کہ ہمیں سچ سچ بتاؤ، یہ جو محمد ہے جن سے ہم لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا یہ واقعی جھوٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کبھی جھوٹ بولتے ان کو دیکھا نہیں. تو ابو جہل نے اس کا ہاتھ اپنا مارا اور کہنے لگا سن، یہ محمد جھوٹے نہیں ہیں، محمد سچے ہیں، لیکن جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں یہ باتیں سب جھوٹی ہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یہاں کہ اے نبی یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ نے تو ان کے درمیان 40 سال کی عمر گزاری ہے، آپ کو تو صادق کہتے ہیں، آپ کو امین کہتے ہیں، آپ کو امانت دار کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے نبوت والی بات پیش کی، رسالت کی بات پیش کی، توحید کی بات پیش کی، اب یہ آپ کے دشمن ہو گئے. تو یہ دشمنی حقیقت میں آپ سے نہیں ہے، یہ دشمنی حقیقت میں ہماری اتاری ہوئی چیزوں سے. یہ لفظ اتنا سخت ہے کہ اگر آدمی واقعی اس کا دل اور دماغ کام کر رہا ہے تو وہ ہل جائے. یہ جملے کسی عام شخص کے نہیں، یہ مالک الملک رب العالمین کے. ایک وہ شخص جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کی طرف بلا رہا ہے اور اپنی رسالت کی طرف بلا رہا ہے، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے خلاف نہیں کھڑے، ان کی دشمنی تم سے نہیں ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اے نبی جب انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو حقیقت میں انہوں نے ہماری بات نہیں. آج بھی ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملے، جب آپ انہیں کہیں کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے آپ اس کو ٹوکے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ نے منع کیا ہے. کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، آپ اس کو ٹوک رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو اللہ نے منع کیا ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تم یہ کر کیوں رہے ہو ایسا. تو وہ الٹے اور ناراض ہو جاتا ہے اس آدمی پر جو اس کو نصیحت کر رہا ہے، جو اس کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، جو اس کو حق باتیں بیان کر رہا ہے، وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. دوستی ٹوٹ جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، پاس بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، معاملہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے اچھا برتاؤ کرنا چھوڑ دیتا ہے، موقع ملتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، اس کا ٹھٹھا کرتا ہے، چار کے بیچ میں اس کو ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں کر رہے، تم تو صرف ایک سمبل ہو، حقیقت میں یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے، حقیقت میں یہ ہماری آیتوں کو جھٹلانا ہے. اور فرمایا گیا یہ ظالم انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد اے نبی آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا. یہ دنیا ایک پلاننگ کے تحت چل رہی ہے جو اللہ رب العزت کی حکمت پر مبنی ہے. اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے. وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی رات اور دن لے کر آتا ہوں، فیصلے میرے ہوتے ہیں، یہ دنیا میں چلا رہا ہوں. کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، کب فیصلہ اتارنا ہے، کون سا فیصلہ اتارنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کسی کا دخل نہیں، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی شہید کا. یہ فیصلے میں کرتا ہوں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو جھٹلایا گیا، ایسے ہی ان کو تکلیف دی گئی، ایسے ہی ان پر تہمتیں لگائی گئی، ایسے ہی ان کے اوپر پتھر مارے گئے، ایسے ہی ان کا بھی خون بہا.
ایسے بھی ان کا دل زخمی ہوا، دل ٹوٹا. فصبر علی ما قُلْتُ، تو انہوں نے صبر کی راہ اختیار کی، جو بھی ان کو جھٹلایا گیا، جو بھی ان کو کہا گیا. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی اور پھر ہم نے ان کی مدد کی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اے نبی تم نہیں جانتے ہو اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے چلانی ہے، کیا برتاؤ کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس ہمارے نبیوں کی وہ داستان، وہ واقعات، وہ سب آ چکے ہیں. یہ نبی کی جو ہم نے واقعات تم کو سنائے، یہ اس لیے سنائے تاکہ تم اس میں عبرت دیکھو. تم یہ دیکھو کہ جو بھی نبی جس قوم میں بھی کھڑا ہوا اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، شرک کو اجاگر کرنے کے لیے، رسالت کی دعوت دینے کے لیے، تو قوم اس کے دشمن ہو گئی ہے. یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا. اے وہ تمام لوگوں جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہو، تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. ایمان والوں کی یہ آزمائش یہ جاری رہے گی قیامت تک کے. جب بھی تم توحید کی دعوت پیش کرو گے، جب بھی تم اتباع نبی کی دعوت پیش کرو گے، تو لوگ تمہارے دشمن ہوں گے. وہ جو تمہارے دوست تھے وہ تمہارے دشمن بنے گے. وہ لوگ جو تم سے معاملات کیا کرتے تھے، اب وہ تم سے سارے تعلقات، سارے روابط توڑ دیں گے. وہ لوگ جو تمہاری باتوں پر جی ہاں کیا کرتے تھے، اب وہ تمہاری باتوں کا مذاق اڑائیں گے. وہ جو تمہیں پہلے عقل کل سمجھا کرتے تھے، اب وہ تمہیں مجنون اور پاگل کہیں گے. وہ جو کل تک تمہیں ایماندار کہا کرتے تھے، آج وہ کہیں گے کسی نے ان کو پیسہ دے دیا ہے، کسی کے یہاں سے ان کی مدد مل رہی ہے، یہ فلاں کے ایجنٹ ہو گئے ہیں. یہ ساری وہ باتیں کہیں گے، یہ سب الزامات لگائے جائیں گے. نبیوں کا دامن بھی اسی طرح سے لوگوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی، نبیوں پر بھی الزام لگایا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے الزام لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ صبر. یہاں پر تمہیں صبر کرنا ہے اور اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے. وہ تم پیش کرتے رہو اور صبر کی راہ اختیار کرو. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، تکلیف بہت بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیے اللہ کی کوئی بات بھی فضول نہیں ہوتی، بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو بڑی باریک باتوں کا جاننے والا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کفار، اتنے سارے مشرکین یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کوئی معجزہ دکھاؤ، یہ چیز دکھاؤ، عرب کے علاقوں کو سرسبز بنا دو، یہاں پانی کے چشمے جاری کر دو، یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو. یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں. آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جو ہمیں آ کر کہے کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تم ان کی بات مانو. یہ سارے مطالبات لوگ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھلا دے، کوئی چیز ظاہر ہو جائے کوئی چیز آ جائے، اللہ کا فرشتہ کچھ ظاہر ہو جائے، زمین سے پانی پھوٹ پڑے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے. اللہ کے لیے تو سب آسان ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاؤ اور ہو جاتا ہے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو بات ہے، کبھی نہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی نہیں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو نبی ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ دنیا ہم چلا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے. اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، کوئی بے ہدایت کا باقی نہ رہتا. یہاں آدمی نماز چھوڑتا ہو، پیچھے فرشتہ ایک تماچا کھینچ کے مارتا ہو، اسی وقت وہ زمین میں گر جاتا. کسی کی ہمت نہ ہوتی نماز چھوڑنے کی. کوئی ذرا سا غلط کام کرتا اور اسی وقت اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا کر زمین میں پٹک دیا جاتا. کوئی آدمی ایسا نہ بچتا جو ایمان نہ لائے. سب ڈرے سہمے ایمان میں داخل ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم کچھ اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اختیار. آدمی کو سچ کر جو وہ چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو. اللہ کے فرشتے یہی موجود ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں.
اللہ کا ایک حکم ہو تو یہ پوری دنیا تہس نہس کر دی ہے. وہ موجود ہیں, فرشتوں کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, وہ کہتے بھی ہیں اے اللہ حکم دیجئے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, ایسا کرنے دو. یہ جو اختیار کی طاقت ہے, اپنی مرضی سے تمہیں اللہ کو ماننا ہے, اپنی مرضی سے تمہیں اللہ کے احکامات ماننے ہیں. کوئی مجبور کر کے تمہارے اوپر گردن کے اوپر تلوار رکھ کے کوئی تم سے کام کرائے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ تمہارا دماغ ہے, تمہاری عقل ہے, دنیا بھر کے فیصلے کرتے ہو, ساری چیزوں کو سمجھتے ہو, اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تم اللہ سے محبت, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی زبردستی کے تم اللہ کے سامنے آؤ, اپنی محبت کا اظہار کرو, اس کے سامنے گر جاؤ, سبحان ربی الاعلیٰ کہو, سبحان ربی العظیم کہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر تم سبحان اللہ کہتے ہو, یہ آسمان و زمین کو ہم نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. ایک مرتبہ تم نے کہا ہے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ولا گوالی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا, لیکن یہ تم اپنی مرضی سے کرو, کسی کی مجبوری کے تحت نہیں. کوئی تمہاری کھٹپٹی پر بندوق رکھ کے اور کہے کہ تم نماز پڑھو اور اس کے بعد تم نماز پڑھو, اللہ کو یہ مطلوب. زبردستی تم کو مسلمان بنایا جائے, زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے, اللہ کو یہ مطلوب نہیں. تمہارے سامنے بات پیش کی جائے گی, اپنے عقل کا استعمال کرو, تمہیں سمجھ میں آئے, اللہ کی محبت تمہارے دل میں آئے تو آگے بڑھو اور قبول کرو. اور جو اللہ کی طرف تھوڑا بھی آگے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت اسے انعامات سے نواز دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ باعا, کہ اگر کوئی میری طرف ایک بالشت بھر بھی آتا ہے, تھوڑا سا بڑھ کر آتا ہے, میں اس کی طرف ایک ذرا بڑھ کر آگے بڑھتا ہوں, اور کوئی ایک ذرا کی طرف آتا ہے میں ایک گز اس کے سامنے آگے بڑھتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا, اگر کوئی چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تم تھوڑا سا اللہ کی طرف بڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے. تو یہ ہدایت کی جو فیصلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے, کون ہے جو ہدایت کا طالب ہے, کون ہے جسے جنت چاہیے, کون ہے جسے اللہ کی نعمتیں چاہیے, کون ہے جو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے. فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینا ہے. تو اب یہاں پر بڑی ایک ڈانٹ کسی بات کہی گئی, سخت بات کہی گئی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, اگر تمہارے اوپر ان مشرکین اور کفار کا منہ پھیر لینا بہت سخت گزر رہا ہے تو پھر تم زمین میں کوئی سرنگ کھود دو, زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو, اور جاؤ آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور لے آؤ کوئی اللہ کی نشانی. اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں والی باتیں کرو, جاہلوں میں سے مت بنو. نبی رسول, یہ بس سوچو کہ یہ ہو جائے اور ایسا ہو جائے اور یوں ہو جائے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت صالح کی قوم نے ایک مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ اے صالح ہم تم کو نبی اس وقت مانیں گے جب یہ سامنے کا پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ایک بچہ دے تو ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو, رسول ہو. حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار یہ قوم ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہوگا, یہ پہاڑ بھی پھٹے گا, اونٹنی بھی نکلے گی, بچہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد کسی نے نہیں مانا, اگر کوئی پھر ایمان نہ لایا تو ہم یہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے. منظور ہے؟ اگر صالح علیہ السلام تو نبی تھے, وہ تو ڈر گئے, وہ تو حق بات کو سمجھنے والے تھے, لیکن قوم نے نہیں سمجھا. حضرت صالح نے بار بار سمجھایا مطالبہ نہ کرو, یہ معجزات مانگے نہیں جاتے ہیں, یہ اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. لیکن قوم بضد رہی, کہا نہیں ہم کو دکھاؤ. پھر اللہ رب العزت نے وہ معجزہ ظاہر کیا, پوری قوم اکٹھا ہوئی, سب کے سامنے وہ پہاڑ پھٹا, اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے ایک بچہ دیا. اور پھر اللہ اب جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ جادو ہے جو ہماری آنکھوں پر کر دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا کہ یہ اونٹنی تمہارے درمیان رہے گی, اس کو چھو کر دیکھو,
اس کو ٹٹول کر دیکھو، یہ پانی پیتی ہے، یہ کھانا کھاتی ہے، یہ گھاس چرتی ہے، یہ دودھ دیتی ہے، جیسے ساری اونٹنیاں ہوتی ہیں ویسے یہ بھی اونٹنی ہے، یہ تمہارے درمیان رہی۔ اور وہ ان کے درمیان رہی، اور پھر ان پہ جو بدبخت لوگ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رات کی تاریکی میں اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کی کونچیں، اس کی جہاں پر نہر کیا جاتا ہے اسے کاٹ دیا، اور وہ جو بچہ تھا وہ روتا ہوا بھاگ گیا، پہاڑ پہ گھس گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا صالح جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لو اور یہاں سے نکلو، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بار بار قوم کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور آنسو ان کے بہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فکیف آسادت ہو میں کیسے، کیا افسوس کروں، کیا دکھ کروں، ایک ایک بات میں نے بیان کر دی، سب کچھ بیان کر دیا، لیکن یہ قوم تو بس وہ روتے جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے سامنے بات کہہ دی کہ کفار اور مشرکین کے ان مطالبوں سے گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، یہ لوگ تو اس طرح سے چاہتے ہیں، اس دنیا کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، دنیا ہم چلاتے ہیں، لہذا ہمیں کب کیا کرنا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اور اس کو طے کرتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ ہمارے اولیاء، ہمارے انبیاء وہ سب فیصلے کرتے ہیں، متصرف الکائنات ہیں، وہ کسی کو بیٹا بیٹی دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کے فیصلے ٹالتے ہیں، کسی کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں، یہ سب انتہائی جھوٹ اور غلط ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کو انصاف الفاظ میں جانا جا رہا ہے اور یہاں پر سرزنش کی جا رہی ہے، خبردار ایسا نہ کرنا، یہ دنیا ہم چلاتے ہیں، یہ دنیا تم نہیں چلاتے، تمہارے مطابق دنیا نہیں چلے گی، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اسباب ہیں جو تم نہیں جانتے، جو ہم جانتے ہیں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، اور جو باتیں سنتے ہیں وہ تمہاری بات پر لبیک کہیں گے، اور جو مردے ہیں، جو مر چکے ہیں، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کرے گا اور پھر سب اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ وقالوا، اور یہ بار بار کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی کوئی نشانی ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی کو اتار دے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ایک حکمت کے تحت چل رہی ہے، تمہاری آزمائش ہے، امتحان حال میں کوئی بچے سب بیٹھے ہیں امتحان دے رہے ہیں اور ٹیچرز ٹہل رہے ہیں، کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے یا دو چار بچے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیچر اس وقت مانیں گے جب ہمیں آپ کتاب لا کر دیجئے، ہمیں کتاب لا کر دکھائیے جو یہ سوال آئے ہیں اس کا جواب کتاب میں لکھا، ورنہ ہم جانیں گے آپ جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ ہم کو بتائیے یہاں کیا جواب ہوگا تو ہم مانیں گے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ کتنا بھی مطالبہ کرے لیکن وہ ٹیچر اس کو صبر کرنا ہوگا، اس کو برداشت کرنا ہوگا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، کیوں نہیں معلوم ہے، بالکل معلوم ہے، اور وہ بتانا شروع کر دے، وہ ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دے، لوگ املا کرانا شروع کر دے، لوگ لکھنا شروع، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب لے آئے لا کر دکھا دے۔ تو یہ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ نشانی دکھاؤ، معجزہ ظاہر کرو، معجزہ دکھاؤ، آسمان سے فرشتہ اترے، یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، زمین سب سرسبز شاداب ہو جائے، ریگستان ختم ہو جائے، یہ ہمیں دکھاؤ کر کے تو ہم مانیں گے تم اللہ کے نبی ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، تم کو پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، تم کو اختیار دیا گیا ہے، تم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آؤ، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، اور زمین پر رینگنے والا کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، اور آسمانوں میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ تمہاری ہی طرح یہ ایک امت ہے۔ اسی جیسے توالد اور تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہے، کھانے پینے کا اور پھر مر جانے کا، جوان بچپن، پھر تھوڑا بڑا ہونا، پھر اور بڑھاپا آنا اور پھر ختم ہو جانا، یہ اسی طریقے سے ہر ذی روح میں ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں، پھر اور بڑے ہوتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اور ایک وہ بکری جس کے سینگ ہے اور وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہے،
اور اس بکری نے اس کو مارا ہوگا سینگ سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوائیں گے، اور اس کے بعد جب ان جانوروں کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ، اور وہ سب مٹی بن جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کفار اپنا سر پیٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی بن گیا ہوتا، کاش کہ ہمیں سزائیں جہنم کی سزائیں نہ ملتی، جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ یہ سب تمہاری طرح کے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب کے اندر، تقدیر کے اندر کوئی بات چھپی نہیں ہے، سب لکھ دی گئی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہے ہماری نشانیوں کو، صم و بکم فی الظلمات، یہ سب کے سب بہرے اور گونگے اور اندھیروں کے گرفتار ہیں، اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں، یہ راستہ پانا ہی نہیں چاہتے۔ نبی ان کو راستہ دکھا رہا ہے مگر یہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، نبی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اور اللہ نے اس کتاب میں فرما دیا ہے، بار بار بتا دیا ہے کہ ہم سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم ہدایت کو طلب کرنے والے بنو، تم کو ہدایت ملے گی۔ لیکن تم گمراہی کا راستہ چنے ہوئے ہو، تو گمراہی کا راستہ جو آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر جہنم میں جا کر گرتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چل کر جنت کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا گیا، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، وہ جو کہیں اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ لیکن اگر تم ان کی بات نہیں مانتے، بالکل اس کے الٹا کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو پھر تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ نبی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور تمہارا اپنا بنایا ہوا راستہ، تمہارے جاہلی رسم و رواج اور کفر اور شرک، یہ سب جہنم کی طرف جاتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا کہتے ہو، اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے؟ وہ تو سب خود ہی گرفتار ہوں گے، کس کو پکارو گے تم، کس کو آواز دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو میزان لا کر رکھ دی جائے گی کہ اب نامہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن میزان رکھی ہوئی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، سب ایسے کھڑے، لوگ گھبرائیں گے اور حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے اتنا کہہ دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ جتنے جلال میں ہے اتنا کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا اگر میں گیا اللہ سے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کہے چلو پہلے انہی کا حساب لو، کیوں تم نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا، تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو ایسے ہی ہلاک ہو جاؤں گا، میں نہیں جاتا۔ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، ان کی ایک دعا کے اوپر اللہ نے پوری دنیا ہلاک کر دی تھی، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، نوح علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں، کہیں اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی تھی جبکہ ہم نے تم کو منع کیا تھا، تو میں کیا کروں؟ ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے، وہ بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں، میں نے اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کر دی تھی، اگر اللہ نے میرا حساب لے لیا تو میں کیا کروں گا؟ ایسا کرو کہ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نے ایک قبطی کو ایک گھونسا مار دیا تھا، مر گیا تھا وہ، اگر آج اس کا اللہ نے حساب لے لیا تو میں کیا کروں گا؟ ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی بات نہیں کہیں گے، صرف ان سے اتنا کہیں گے کہ ایسا کرو تم اس امت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز سب بالکل تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اس وقت تم آنا اور ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے، صرف سجدے میں گر جائیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک طویل مدت تک سجدے میں پڑے رہیں گے،
اللہ مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کروں گا. وہ کلمات اسی وقت دیے جائیں گے, ابھی تک وہ کلمات نہیں دیے گئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, سل توقع, مانگو دیا جائے گا, اشفع تشفع, سفارش کرو قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جو مجھے دیا گیا ہے, میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو. جو آدمی مقام محمود کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسے ملے گی, شفاعت اسے نصیب ہوگی بشرطے کو ایمان کرے. تو فرمایا کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تم کس کو پکارو گے, ان کن تم صادقین سچے ہو تو بتاؤ. بل ایاہ تدعون, تم صرف ایک اللہ کو آواز دو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء, تو اللہ تعالیٰ وہ سب دور کر دے گا جس چیز کے لیے تم اسے پکار رہے ہو, اگر وہ چاہے گا تو. وتنسون ما تشرکون, اور تم نے جو شرک کیا ہے وہ سب بھول جائے گا. دنیا میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں, مزاروں پہ جا رہے ہیں, ان کو طاقتیں سمجھ رہے ہیں, قوت سمجھ رہے ہیں, کل قیامت کے دن سب بھول جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہاں حالات دیکھیں گے, وہاں کی کیفیت دیکھیں گے, ہر آدمی کس گرفتار میں ہے, کیسے پریشان ہے, وہ دیکھیں گے. اللہ کے جلال سے کیسا ڈر رہا ہے, وہ جو عرش کے سائے میں ہیں وہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. انبیاء کرام بہترین نور کے میناروں کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کو کوئی غم نہ ہوگا, ہم انہیں عطا کریں گے, ہم انہیں نوازیں گے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے انعام مل رہے ہیں موحدین کو, جو توحید پر ہیں کیسے ان کو انعام مل رہے ہیں, اور جو کفر اور شرک پر ہیں کیسے ان کو ان کی درگت بن رہی ہے, کیسے ان کی سزائیں ہو رہی ہیں. سب بھول گئے. بس یہی تک ہے. یہ آیت نمبر 41 تک ہم نے بات یہاں پر بیان کی ہے. یہ ایک رکوع یہاں پر, چوتھا رکوع, 3 رکوع ختم ہو گئے, چوتھا یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے آگے کی باتیں آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.